کونین کیا ہے گل کا قبضہ لیے ہوئے. اس کی تاریخ تو پرانی ہے، یہ نئی نہیں ہے. شیطان کے پجاریوں نے ہی دنیا میں سب سے پہلے پورنوگرافی کو شروع کیا تھا. پورنوگرافی، گندی تصویروں کو بنانا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں شروع کیا گیا ہے. صلاح الدین ایوبی، ان کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کی تو حالت ایسی تھی اللہ پر. سوچو آپ، 12,000 کی تعداد میں لوگ تھے اور 4 لاکھ عیسائیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. 12,000 کہاں، 4 لاکھ کہاں. رومی فوجیوں نے جب صلاح الدین ایوبی کے 12,000 کے ساتھ لڑائی کی اور صرف 3 دن کے اندر ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے یہ مسلمان سپاہی، تو انہیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر ان کے پاس کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. سچ کہا ہے کہ مومن جو لڑتا ہے اس کا صرف اور صرف مقصود شہادت حاصل کرنا ہے. اسے نہ مال غنیمت سے مطلب ہے نہ بادشاہت سے. تو جو نوجوان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے وہ جس میدان میں جاتے تھے وہ شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے. اب ان لوگوں نے ان تمام طاقتوں سے مقابلہ کرنے سے شکست تسلیم کر لیا اور ایک نیا کام شروع کیا. اس وقت جو عیسائی ایک بہت بڑا مورخ ہے وہ لکھتا ہے کہ پہلے تصویریں بنائی عورتوں کے ننگی تصویریں، جس میں خاص مخصوص پارٹ کو ظاہر کر کے تصویریں بنا کر صلاح الدین ایوبی کے فوج میں یہ ڈالی گئی، پیش کی گئی. تو رات کے وقت سننے میں آیا کہ کچھ فوجی غائب ہو رہے ہیں اپنے خیموں سے اور رات کو بیٹھ کر کے یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ فوجی گھروں سے باہر رہتے ہیں، اکثر جہاد میں مصروف ہیں. تو اب ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے جب یہ چیزیں دی گئیں تو بہت سارے فوجیوں میں اخلاقی بگاڑ آنا شروع ہوا. بہت جلدی ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہو گئی. بعد میں آپ نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ کچھ فوجیوں کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گندی عریاں تصاویر، ننگی تصویریں آ رہی ہیں، کہیں سے آ رہی ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اور رات اسی میں بہلا رہے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے سخت ترین سزائیں دیں، اس طرح کی تصویریں مٹائیں. لیکن اب یہ عیسائی مشنری کو اس وقت پتا چل گیا کہ یہ حملہ ہمارا کارگر ہو گیا ہے، کام آ چکا ہے. تو اسی پر انہوں نے محنت شروع کی، اس کو ڈیولپ کیا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں جتنا ہو سکا انہوں نے روکا. آپ کے انتقال کے بعد تو پھر ان کو آزادی تھی، اور ایسی آزادی کہ اس وقت چھوٹی چھوٹی سی ایک کٹیا لے کر بیٹھے ہوئے جو گورنر تھے ان کے گھروں تک بھی انہوں نے یہ پورنوگرافی شروع کی، عورتوں کی ننگی تصویریں. اور پھر زمانہ بڑھتا ہوا ترقی کی طرف آیا تو 18ویں صدی میں یہی گندی تصویریں یورپ میں، مغرب میں ویڈیو کی شکل میں چلائی جانے لگی. 18ویں صدی میں ہی امریکہ میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں سینما میں گندی فلمیں دکھائی گئی جس کو دیکھنے کے لیے ہجوم بڑا آیا. یہ فلمیں بعد میں آئی، پہلے گندی فلمیں آئی جس میں مخصوص اعضاء دکھا کر کے مردوں کو اور عورتوں کو ورغلایا گیا. یہ سب ڈیول ورشپرز کے کام میں بتا رہا ہوں، شیطان کے. اور پھر اس میں ترقی کرتے کرتے یہاں تک وہ آئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوگ وہاں یورپ کے دیکھ دیکھ کر کے تھک چکے تھے، وہی ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بزنس سلو ہو چکا ہے تب پھر انٹرنیٹ کا زمانہ آیا. انٹرنیٹ جب آیا تو انٹرنیٹ میں انہوں نے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے باضابطہ کئی ایسے خوبصورت جوڑوں کو خریدا، نوجوانوں عورتوں کو بھی، نوجوان مردوں کو بھی، اور ان سے گندے کام کروا کر اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنا شروع کیا اور بھاری قیمت وہ ایکٹر اور ایکٹریس کو دینا شروع کیا. یہ ایک بزنس آج کے دور میں فلم انڈسٹری کچھ بھی نہیں کماتی جتنا پورنوگرافی والے کماتے ہیں. میں نے رپورٹ میں دیکھا کہ ڈیلی انڈیا سے، ہندوستان سے 6 کروڑ ویوز ایک ویب سائٹ کے لیے آتے ہیں. 6 کروڑ لوگ ایک ویب سائٹ کے لیے یہ گندی تصاویریں اور یہاں تصویریں دیکھنے کے لیے. اے میرے عزیزو، آنکھ زنا کر رہی ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر پارٹ میں کوئی نہ کوئی زنا کا ایک حصہ آ جاتا ہے. کبھی کان زنا کرتا ہے، کبھی ہاتھ، لیکن یہ دور سب سے زیادہ خطرناک ہے ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے. آج اس بلا میں انہوں نے ہمیں گرفتار کر دیا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو. کتنے تو ایسے انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا. اس کا حاصل کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ کئی ایسے بیمار نوجوان ہم نے دیکھے ہیں جن کی جوانی ختم ہونے کو آئی، ان کی مردانگی ختم ہو گئی. کس وجہ سے؟ حکیموں کے پاس گھوم رہے ہیں، دعویٰ جو بھی بول رہا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ پوچھا گیا کہ رات رات بھر پورنوگرافی دیکھتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کرتے تھے. تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر اولاد پیدا کرنے کی کوئی قوت باقی نہ رہے. وہ فیملی سسٹم کو خراب کرنا چاہتا ہے، تمہارے نسل کی ارتقاء روکنا ہے. دیکھو کتنے سٹیپ میں نے بتائے. سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے شوہر اور بیوی میں جھگڑے لگائے. یورپ میں تو یہ سب عام سی بات ہے، طلاق کو عام کر دیا کہ زندگیاں ختم ہو. پھر انہوں نے شادی کو بھی ختم کیا، وہ بھی عام ہو گیا. پھر رشتوں میں شادی کرنے کا رواج جاری کر دیا گیا. بہن بھائی شادی کر لے، ماں بیٹا چاہے شادی کر لے. ہالینڈ میں چل رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یہ پورا کا پورا سسٹم تباہ. وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ کرو، ایک لڑکا اپنی ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے، ماں سے شادی کر کے رہ رہا ہے. وہ ہونے والے بچے کو وہ بچہ کس کو باپ کہے گا، کس کو ماں کہے گا، اور پھر دادی کون ہے؟ یہ پورا کا پورا خاندانی نظام تباہ ہو برباد. اسی سلسلے میں ایک دو نہیں ہزاروں چیزیں یہاں کی جا رہی ہیں، ہزاروں چیزیں. مردوں کا اختلاط، عورتوں کا شہوت کے لیے اختلاط، اور انہیں ننگا کر کے بازاروں میں لانا، عورتوں کو مردوں کے لیے زینت بنا کر کے پیش کرنا. کتنے یہاں پر راستے گمراہی کے کھلے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے بچنے کے لیے ایک راستہ بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں. ایک مرتبہ بھی کوئی آ کر یہ نہیں سوال کرتا. سارے سوال طلاق کے ہی ہوتے ہیں، سارے سوال اپنے بزنس نہ ہونے کے ہی ہیں. اکثر لوگوں کی شکایت کیا ہے؟ دھندا نہیں چل رہا ہے، بیماری ہے، بچے بات نہیں سن رہے. لیکن کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہزاروں گنا آس پاس منڈلا رہے ہیں، میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے. کیا سب کی بچی ہوئی آنکھیں؟ آج یہ حال تو یہ ہے کہ آنکھ نیچے کر کے چلو تو گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، کھول کر کے چلو تو ایمان کا ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے. کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں؟ جان بھی ہماری محفوظ نہیں، ایمان بھی محفوظ نہیں. جان جانے کا خطرہ ہے، آنکھ بند کر کے کہاں چلیں گے ہم؟ کھول کر کے چلیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. ہر دیوار پر انہوں نے ننگی تصویریں لگائی. اس سے کیا ہوتا ہے اب اندازہ کرو. ہمارے اندر اللہ رب العزت نے مومن کو ایک نور عطا کیا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کی فضیلت میں فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اے لوگو، مومن کی فراست، اس کی حکمت سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ ہمارے پاس آئے، ایک تو آپ کا چہرہ دکھ رہا ہے مجھ کو، اور ایک کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم آپ کا دل بھی دیکھ رہے ہیں. یہ ہے نور الہی سے دیکھنا. آپ چل کر کے آئے ہمارے پاس، بولے کچھ نہیں، آپ کے بولنے سے پہلے ہم نے آپ کے دلوں کے حالات بیان کر دی. یہ نور الہی سے ہم نے دیکھا. تو وہ ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن وہ نور ضائع کب ہوتا ہے؟ جب یہ آنکھیں آوارہ ہوتی ہیں، جب یہ ہماری آنکھیں بے حیا ہوتی ہیں. اور شیطان مردود یہی چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا وہ نور ختم کر دیا جائے. پھر آپ سوچو، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اب ہم تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں رسول پاک کے چہرے کی زیارت عطا کر. ہم یہ تمنا کریں گے کہ رب ذوالجلال ہمیں تو اپنی کائنات کی قدرت کے مشاہدے دکھا دے. کس ہم ہمت کے ساتھ، کس جرأت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں کہیں گے؟ عزیزان گرامی، ایک بہت ہی ذمہ داری کی بات میں بچوں کے حوالے کر جا رہا ہوں. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا پورا کنٹرول ہے موبائل پر.
इंटरनेट पर मैं जो वेबसाइट चाहूं वो निकाल लूं और देखता बैठूं, मुझे कौन क्या करने वाला। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो देख रहा है, जो तुम्हारे दिलों में ख्यालात गुजर रहे हैं और छुपा रखा है तुमने वो भी मौला देख रहा है। तुम मुझसे न डरो, ना यहां मौलवी मौलानाओं की बातों से। क्या तुम्हारा रब ताला की जात से भी यकीन उठ गया? क्या अल्लाह की जात से भी भरोसा खत्म हो गया? और कभी ये भी मत समझना कि मैं इबादत गुजार हूं, मेरा तकवा है और मुझे कुछ नहीं कर सकता शैतान। वो बड़े बड़ों के तकवों को भस्म करके चला गया, बड़े बड़े इबादत गुजारों की इबादत को पल में खत्म करके चला गया। हाँ, बनी इसराइल की वो बात मुझे याद आती है। एक बहुत ही बड़ा इबादत गुजार, उसकी इबादत इतनी मशहूर थी कि वो अपने सौमा से, जहां उसकी इबादत गाह थी, उससे पूरी जिंदगी पर बाहर नहीं निकला। उसकी उम्र उस वक्त 40-45 के करीब कुछ थी। सारे लोग उसके वसीले से दुआ मांगते तो बारिश होती थी, वो इतना इबादत गुजार था। तो शहर में, जिस शहर में वो रहता था, 4 भाई थे, एक बहन और उनका कोई नहीं था। वो चारों भाई तिजारत पर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि जवान बहन है हमारी, कहां छोड़ जाए। तो उन्होंने कहा एक ही बंदा है जिस पर भरोसा हो सकता है, वो है वो आबिद शब जिंदादार, वो परहेजगार, वो मुत्तकी। तो उस आबिद के पास आए। उन्होंने कहा हम तिजारत के लिए जा रहे हैं और आप हमारी बहन का सिर्फ ख्याल रखें, वो अपने घर में रहेगी, उसको वक्त पे आप किसी तरह खाना पहुंचा दें। पैसा भी दे दिया और वो लोग तिजारत पर निकले। अब इस परहेजगार शख्स ने, ये मुत्तकी इबादत गुजार शख्स ने रोजाना वक्त पर खाना पहुंचाने का काम लिया था। ये भी मखलूक की खिदमत थी, पहुंचवा देता था उस लड़की के घर। इब्लीस लईन एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और इस परहेजगार शख्स से कहा कि वो तन्हा घबराती बहुत है। मैं उसके घर गया था, मैं उसका चाचा लगता हूं, वो बहुत घबराती है। कभी कभार आप उसका दिल रखने के लिए बात कर लो ताकि उसके भाइयों ने जो अमानत आपके पास रखी वो बीमार ना हो जाए। तो इसके दिल में बात आई कि शायद मुझे ये काम करना चाहिए। तो शुरू में ये हुआ कि अपने सोमा से, अपने इबादत खाने से बाहर चौखट तक आता, वो अपने घर की चौखट पर आती और बात करते। और फिर ये बातचीत का सिलसिला दराज हो गया, डेली चलता रहा। और उसके बाद फिर इब्लीस लईन ने कहा कि वो बहुत घबराती है, रात को डरती है, कभी कभार आप उस घर में भी चले जाएं। तो उसकी बात सुन करके ये परहेजगार शख्स जो था, ये खाना लेकर के सीधे उस लड़की के घर पहुंचा। अब घर में जब खलवत हुई तो एक साथ बैठने का इत्तेफाक, ये शुरुआत होती है जिना की, ये इब्तिदाई मरहले हैं। उसके बाद इस परहेजगार शख्स ने, ये जो आबिद जाहिद था, इसने उस खातून के साथ जिना कर लिया। मुआज़िल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसकी 40 साल इबादत थी, रिकॉर्ड था कि वो कदम बाहर नहीं निकालता था। उस औरत के साथ उसने बुरा काम किया, अपना मुंह काला किया। उसके बाद जब वो हामला हो गई तो अब इसको डर लगा क्या किया जाए। वही इब्लीस लईन बुजुर्ग की शक्ल में आया और कहा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, पूरे इलाके में तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम्हारा क्या मकाम है, और फिर इसके भाई अगर आएंगे तो क्या जवाब दोगे। एक ही रास्ता है, इसको कत्ल करो और दफन कर दो, पता ही नहीं चलेगा। जब वो आएंगे तो कहना बीमार हुई थी, मर गई, मैंने दफना दिया है। तो उसने सोचा कि ये सही बात है। एक रात गया ये, जा करके उस सोई हुई हामिला लड़की को कत्ल कर दिया, जिसके पेट में इसका बच्चा पल रहा था। घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद कर उस खातून को उसने दफन कर दिया, जमीन बराबर कर दी, और फिर आया अपनी इबादत में मसरूफ, जैसे कि कुछ किया ही नहीं था। शैतान ने ये इतना बड़ा काम उससे करवा लिया। जब उसके चारों भाई तिजारत से वापस आए तो ये रोना धोना शुरू किया, है अफसोस तुम्हारी बहन बहुत बीमार हुई, इलाज करवाया बहुत, लेकिन इफाका नहीं हुआ, मौत आ गई और मैंने उसको दफन कर दिया। कब्रिस्तान की तरफ ले जाकर एक पुरानी दूसरी कब्र दिखाया कि यहां तुम्हारी बहन दफन है। तो उसके चारों भाइयों ने बहुत गिरिया वजारी की, रोए धोए, और उसके बाद घर आ गए कि हमारी अकलौती बहन थी वो इंतकाल कर गई। बाद में फिर
وہی ابلیس لعین وہ چاروں بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تمہاری بہن؟ کہا وہ انتقال کر گئی. کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. کہا وہ عابد جھوٹ کہتا ہے، وہ جس کو تم نے بھروسہ کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن مری نہیں، ماری گئی. تمہاری بہن کو قتل کیا گیا. کہا کیسے؟ کہا اس بندے نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا بھی کیا، اسے حاملہ کیا اور ایک رات قتل کر کے تمہارے گھر میں دفن کیا ہے. یقین نہ ہو تو کھود کے دیکھ لو. وہ چاروں بھائیوں کو اس نے اس کا راز بتایا. انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے جب گھر کو کھودا، اندر اس کی لاش مل گئی. اب کیا تھا ہنگامہ. وہ خاتون جو حاملہ مری تھی اس کی لاش ملی. جب باہر پتا چلا تو پورا کا پورا مجمع بکھر گیا. پورے لوگ سوما سے اس عابد کو نکال کر لائے. اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اسے منہ کالا کیا گیا، جوتیاں ماری گئیں اور پھر لے جا کر کے اس کو سولی پر چڑھایا گیا. سولی پر رکھا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے. اب اس کی سزا یہی موت ہے. تو جب لوگ اس کے اوپر پتھر برسا رہے تھے تب شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے بہت برا ہوا تیرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں. بس ایک شرط ہے، میں یہاں سے تجھے آزاد کر کے بہت دور لے جاؤں گا جہاں یہ لوگ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے. اس نے سولی پر چڑھے ہی کہا جلدی بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. ابلیس لعین نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ میرے لیے سجدہ درست ہے اور میں تیرا مالک ہوں. اس نے کہا کہ ہاں ابھی تو ہی میرا خالق و مالک سب ہے، تو ہی مجھے بچانے والا ہے. اگر یہاں سے نکلا تو میں سجدہ کروں گا. کفر بقا. اسی وقت اس کو تختہ دار پر کھینچ دیا گیا. ابلیس لعین تالیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا. فلما کفر قال انی بریء منک. قرآن میں مولا نے فرمایا انسان کے پاس یہ آ کر کے کہتا ہے اکفر، کفر بول میں تجھے بچا لوں گا. پھر جب بندہ کفر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے میں تو تیرے سے بری ہوں، میں نے نہیں کیا تھا یہ سب، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو نے خود کیا ہے اور جیل. اس وقت تک تو اس کی موت آ چکی ہوتی ہے. 40 سال جس کی عبادتوں میں گزری زندگی، اسے ابلیس لعین نے زنا سے دوچار کروایا، قتل سے بھی، اور اس کے بعد نہ جانے کیسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ. سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ایمان بھی گیا، اس عابد کی کفر پر موت ہوئی. کیا ہمیں اس چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو؟ آج زنا سے اگر ابتدا ہوئی ہے کسی کی تو وہ ڈرے اس عابد شب زندہ دار کو یاد کر کے کہ جس کی زندگی 40 سال سوما میں گزری، اسے ابلیس لعین نے کہاں تک پہنچایا. اور قرآن کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا ہے، حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، وسوسہ ڈالا، اور ایک بار وہ شیطان کی بات میں آئے تو جنت چھوڑ کے نیچے آنا پڑا. وہ تو نبی تھے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. ایک بار صرف اس کی بات مان کر جنت چھوٹ گئی اور 350 سال تک دونوں الگ رہے، ملاقات نہیں ہو سکی. اور ہم صبح سے شام تک ہر بات اس کی سنتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایک بات اس کی سننے پر جنت سے خارجہ نیچے آنا پڑا، اور جو کنٹینیو اسی کو فالو کر رہا ہے وہ کون سی جنت کی امید لگائے بیٹھا ہے؟ وہ کون سے جنت میں جانے کی تمنا لے کر بیٹھا ہے؟ عزیزان گرامی، میں آج ہر ایک کو اس بات سے ڈرا رہا ہوں